ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اگر کھو گیا ہے ایک نشیمن تو کیا ہوا، اگر کھو گیا ہے ایک نشیمن تو کیا ہوا، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ میں تنہا تھا انجمن میں، یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام انویلنگ سٹار میں۔ آج میں نے علامہ اقبال کا یہ شعر اس لیے پیش کیا کیونکہ ستاروں سے جہاں اور بھی ہیں۔ اگر ہم سٹارز کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ستاروں کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ایسٹرالوجی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسٹرالوجی کو ہم لیتے ہیں تو ایسٹرالوجی ایک ایسا علم جو ہے وہ کوئی سا بھی ہو تو ڈیفینیٹلی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس علم کو سیکھنے کے لیے، اس علم کو پانے کے لیے، اپنے نالج کے لیے اس میں کہیں بھی نہ کوئی مذائقہ ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ جی اس کو نہ سیکھا جائے، اس کو نہ کیا جائے علم کے لحاظ سے۔ لیکن وہ علم جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ گیا ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہو، اور جس ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر قسم کھائی ہو ستاروں کے حوالے سے، چاند سورج کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ہمارے محترم پیارے بھائی کامران خان یوسف زئی صاحب۔ کامران صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ ایسٹرالوجی کے حوالے سے جو اپنا نالج رکھتے ہیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ آج پروگرام کے اندر ان سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، آپ ویورز تک وہ چیزیں پہنچا سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ کامران خان یوسف زئی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ پروگرام میں تشریف آوری کا شکریہ۔ ایسٹرالوجی ایک ایسا سبجیکٹ کافی دفعہ آپ سے ڈسکشن میں بھی یہ چیزیں چلی ہیں ایسٹرالوجی کے حوالے سے، اور اس میں آپ نے ہمیشہ مجھے یہ چیز باور کرائی ہے کہ ظفر ایسٹرالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ستاروں کا علم ایک ایسا سبجیکٹ ہے، علم نجوم ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف صورتوں میں قسم کھائی ہے ستاروں کی۔ تو واٹ از دا ایسٹرالوجی؟ ایسٹرالوجی جیسے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسٹرالوجی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسٹرالوجی اردو میں اس کو علم نجوم کہتے ہیں جی، ایسٹرالوجی کو۔ اب علم نجوم مطلب نجوم ستاروں کی جمع ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں، جی ہاں، نجوم ستاروں کو کہتے ہیں۔ تو سمپل الفاظ میں تو یہ کہ ستاروں کا علم، ستاروں کا علم، بالکل سمپل سی، بالکل صحیح۔ اچھا، اب ہم اس کو ایسٹرالوجی اور جو پراپر ذائچے کے اوپر لے کر آتے ہیں جی، وہ پھر تھوڑی سی آگے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جب ایک چیز طے ہو گئی کہ ستاروں کا علم نا، جی، تو اب ذائچے پہ آتے ہیں تو اس میں 12 گھر آ جاتے ہیں، ذائچے میں 12 بروج آ جاتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا۔ اب بروج جیسے ہے تو بروج کا قرآن میں باقاعدہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ والسماء ذات البروج۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم اگر کھا رہے ہیں تو ہم جیسے عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے کوئی قسم لیتے ہیں یا قسم اٹھواتے ہیں تو ہم اس کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جی، جو اس شخص کے لیے بہت قیمتی ہو، بہت امپورٹنٹ ہو، اس کی قسم اٹھواتے ہیں، اس کی قسم اٹھواتے ہیں، بے شک۔ تو جب اللہ جل شانہ اگر کسی چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں تو وہ چیز اہمیت سے خالی کیسے ہو سکتی ہے؟ ناٹ پاسبل، ڈیفینیٹلی۔ جب قرآن میں آتا ہے کہ والسماء ذات البروج، کہ اور قسم ہے مجھے بروج کی جو بنائے میں نے آسمانوں میں، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میرا اپنا ایک تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پہ جی، کہ قرآن کریم میں اللہ پاک کی معرفت اور روحانیت اور ان چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز بیان ہوئی ہے نا جگہ جگہ پہ، جی، تو وہ علم نجوم ہے۔ زبردست۔ جگہ جگہ پہ کواکب کے تذکرے ہیں، کواکب مطلب عربی کا لفظ ہے جو ستاروں کو یا سیاروں کو آپ بولتے ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا، جگہ جگہ شمس و قمر کے تذکرے ہیں، جگہ جگہ اس میں سیاروں کے آگے بڑھنے پیچھے ہٹنے جو ہم رجت والی بات کرتے ہیں اس کے تذکرے ہیں۔ ابھی ہم اس کو ترتیب میں آگے لے کے چلیں، میں صرف ایک اوور ویو اس کا کہ مطلب ذائچے میں جو لوازمات ہیں جو قرآن مطلب وہ قرآن سے ثابت ہیں، صحیح ہے نا۔ اب جیسے شمس کا تذکرہ ہے تو شمس کا تذکرہ جب آتا ہے تو آتا ہے کہ والشمس تجری لمستقر لہا، کہ وہ اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس میں آیت کو پڑھ کے نا کہیں سے کہیں یہ نہیں ظاہر ہو رہا کہ یہ پیچھے بھی ہٹتا ہے، لیکن جب آپ ادھر جاتے ہیں سورہ تکویر میں تو وہاں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے ان سیاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ اب یہاں شمس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ ان خمسہ متحرہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، 5 ستارے مخصوص۔ ہاں، اس میں زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زہرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے سارے شامل ہیں۔ تو یہ والی چیز ہے۔ جی،
اس میں جو ستارے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آگے ہٹتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں اور پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، اور اس میں چاند اور سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر اپنی ایک روٹین کے اندر چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ خاص جو 5 ستارے ہیں یہ اسپیشلی جو ہے اپنا آگے پیچھے اپنی ایک روٹینز کو باقی چیزوں کو چینج کرتے ہیں۔ اسی سے کیا ایسٹرولوجی میں اور گھر جو بنائے جاتے ہیں، جو گھر ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتے ہیں کہ یہ والا اب اس گھر میں ہوگا، اور جس میں مختلف چیزیں جو ہے اس سے جو ایسٹرولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اس کو عکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شادی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو بہت ایک اس میں کامن سی ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے دنیا کے جتنے امورات ہیں، جی، امورات مطلب جتنے بھی معاملات ہیں، جی، اور چیزیں ہیں، پریشانیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، مسائل جی، ہیں، جتنا کچھ بھی دنیا میں نا وہ ذائچے کے 12 گھروں پہ تقسیم ہوا ہوا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بات کریں گے تو وہ ذائچے کے کسی نہ کسی گھر سے متعلق ہوگی۔ صحیح ہے، صحیح ہے نا۔ ذائچے میں 12 گھر ہیں، پہلا گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر۔ پہلا گھر اسینڈنٹ کہلاتا ہے یا تالے بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے پھر 7واں، 8واں، 11واں، 12واں، 12 گھر تک ہے، صحیح ہے۔ تو جتنے بھی دنیا کے امورات ہیں وہ ان 12 گھروں پہ تقسیم ہوئے ہیں بنیادی طور پہ، صحیح ہے نا۔ اب ہم کسی بھی چیز کے متعلق بات کریں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ والا معاملہ کس گھر سے متعلق ہے، صحیح ہے۔ ایک مثال ہے، مثال کے طور پہ ہم اس کا ذریعہ آمدن دیکھنا چاہتے ہیں، جی، تو ہم دوسرے گھر کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس کا شادی کے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم 7واں گھر دیکھیں گے، 7ویں گھر سے متعلق پھر وہ سارے معاملات وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، جی۔ تو اس طرح کسی بھی معاملے کے متعلق اگر ہم دیکھیں گے، باہر اس کے باہر کے کسی بیرون ملک سفر کے بارے میں دیکھیں گے تو 9ویں گھر کو دیکھیں گے، اس کی حالت کو دیکھیں گے، اس کا جو حاکم سیارہ ہے اس کی کیا حالت ہے، وہ اچھی حالت میں ہے، بری حالت میں ہے، نحس ہے، رجت میں ہے، یا مستقیم ہے اور اچھی حالت میں اپنے گھر میں موجود ہے پیدائش میں، یا کسی اور گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر کو ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی ہوگی، بالکل صحیح۔ تو پھر آپ اس کے بارے میں اس کو لگا سکیں گے کہ مطلب اس چیز کا کیا معاملہ ہے، اگر اس کا بیرون ملک سفر ہے تو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، یا کب پیش آئے گا، اگر ہے تو کب پیش آئے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ سارے معاملات جو ہے نا ذائچے کے گھروں اور بروج اور سیاروں کے پورا ایک کمبینیشن ہے، اس سے پھر وہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس معاملے کا کیا حل ہے، یا اس معاملے کا متعلق ہم جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، کیا پاسبلٹی بنتی ہے، کیا پاسبلٹی ہے اس کی۔ اچھا، اس میں خان صاحب ایک چیز بتائیے کہ کیا جو علم نجوم ہے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کیا اس سے متصادم رکھتا ہے، یا دیکھیں آپ نے جس طرح سے ماشاءاللہ بریف کیا ہے اس سے تو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی ہے اور یہ ایک علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن اس میں کیا کہیں متصادم رکھتا ہے، ان کا کوئی تصاد ہوتا ہے یا نہیں، یہ اوکے ہے، جائز ہے؟ نہیں، جب قرآن میں علم غیب کے حوالے سے جس طرح سے اکثر کہا جاتا ہے نا، دیکھیں ایک تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم غیب نہیں ہے، بس یہ چیز ایکچولی ویورز کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ایک مشاہداتی علم ہے۔ مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو مستقل نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہو رہی ہے، جی، یہ چیز ایسے ہو رہی ہے تو اس کے ایسے ہونے سے ایسا ہو رہا ہے، بالکل صحیح۔ کسی چیز کے خاص کسی ایکٹیویٹی کے ہونے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پرفارم ہو رہی ہے، جی، جب یہ چیز ہوگی تو یہ چیز ہوگی، صحیح، سیدھی سی بات ہے۔ تو ذائچہ اور علم نجوم غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غیب کیا ہے؟ غائب چیز کا علم۔ اب ایسٹرولوجی کو لوگ غیب سے اس لیے جوڑتے ہیں کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی تمہاری 3 سال بعد تمہاری شادی ہوگی، مثال کے طور پہ کیلکولیٹ کر کے نکالتے ہیں کہ جی بندے کی شادی 3 سال بعد ہوگی، یا اس کا جو بیرون ملک سفر ہے وہ 2 سال کے بعد ہوگا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی نہیں آ رہا۔ اب 2 سال کے بعد اس کو سفر پیش آ جاتا ہے، تو کیا یہ غیب تھوڑی ہو گیا؟ یہ غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں غیب کے بارے میں تو یہ ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اور کسی بھی بندے کی اتنی مجال نہیں ہے۔ دیکھیں 3 پارے میں جہاں آیت الکرسی ہے، اگر آپ اس کی ایک آیت پہ غور کریں تو آتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کوئی نہیں جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے، بالکل صحیح، جان نہیں سکتا، کوئی بشر، کوئی مخلوق اللہ کی، انسان ہو، جنات ہو، کوئی مخلوق ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کسی بھی چیز کا اس کے علم میں سے، من علم سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الا بما شاء، جتنا وہ خود چاہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ غیب کا علم اپنے بندے کو نواز سکتا ہے، دے سکتا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے، بالکل، اور بھی آیات موجود ہیں قرآن میں، 3 یا 4 جگہ پہ وہ آیات ہیں
ٹھیک ہے نا, لیکن وہ چونکہ ایسٹرولوجی سے ہٹ جائے گا تھوڑا سا, وہ جی 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 ہو جائے گا, میں اس لیے سرسری اس کا تذکرہ. قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ, سورہ یوسف میں بھی ہے اور بھی 2 جگہوں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ مطلب بالکل غیب کی خبروں جیسی ہیں, جو میں جس پہ چاہتا ہوں اس پہ کھول دیتا ہوں. بے شک, یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس میں ایک واقعہ بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کے دوران کا. ہاں وہ یہ نا کہ اللہ کے جتنے ولی گزرے بڑے بڑے, ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں, ہم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں, ہم نظام الدین اولیاء کی بات کرتے ہیں, ہم صحابہ میں چلے جائیں تو ہم, اور خلفائے راشدین میں تو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے, اب وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, جی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران لوگ سارے بیٹھے ہوئے, خطبہ چل رہا ہے, جی, لیکن جو ساریاں ہیں رضی اللہ عنہ وہ میدان جنگ میں کتنا کوئی 1500-2000 کلومیٹر دور حالت جنگ میں, جی ٹھیک ہے نا, وہاں جہاد چل رہا ہے, جنگ چل رہی ہے, جی, اور وہ جو ہیں حضرت عمر جو ہیں وہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ, ساریہ تم پہاڑ کے پیچھے آ جاؤ. تو یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ اللہ بما شاء, یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلب میں جس پہ چاہتا ہوں تو کھول دیتا ہوں. بے شک, بے شک, ہے میرے پاس ہی, غیب صرف میرے پاس ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف میرے پاس ہے, لیکن وہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہوں اس کو اتنا دے دیتا ہوں. بے شک, بے شک, مطلب اللہ کی طرف سے وہ چیز ودیعت کی جاتی ہے, دی جاتی ہے, اس کا یہ مطلب ہے. بے شک, بے شک. تو اچھا اب ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ اس کو غیب سے جوڑتے ہیں. جی جی, بالکل بالکل. اب اس میں یہ آتا ہے کہ چونکہ آپ نے ایک چیز جو ابھی ہوئی نہیں تھی, چلیں آپ نے پاسٹ کی کوئی چیز بتا دی کسی کو کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا, وہ تو ہو چکا, آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا, وہ تو پاسٹ ہو گیا نا, وہ تو بندہ اس کو نا اس میں نہیں لے کے جائے گا. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ اب 3 سال کے بعد ایسا ہوگا یا 3 مہینے کے بعد ایسا ہوگا, تو وہ بولے گا بھائی آپ کو کیا غیب کا علم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ غیب نہیں ہے, یہ غیب نہیں ہے, ٹوٹل ایک مشاہداتی علم ہے. بالکل بالکل. اب میں اس کی بہت ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں, بہت موٹی سی. مشاہدہ کیا ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے نوٹ کرتے ہیں کہ جب چاند اپنے بام عروج پہ ہوتا ہے, بالکل جوبن پہ ہوتا ہے, یعنی 13, 14, 15 کا جو چاند ہوتا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, ایام ابیض بھی کہتے ہیں اس کا نا. تو جب چاند اپنی پوری مکمل حالت پہ ہوتا ہے تو سمندر میں اور پانی جہاں جہاں پہ بھی ہے اس میں ایک مد و جزر اور ایک لہریں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل, اس میں شیکنگ زیادہ ہو جاتا ہے, وہ زیادہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. اور جیسے جیسے وہ گھٹتا رہتا ہے تو پھر وہ سمندر پیچھے چلا جاتا ہے, اترتا رہتا ہے. جی ہاں. اور ان کو خاص طور پہ اگر آپ نوٹ کریں مونسون کے مہینوں میں زیادہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا, کیونکہ مونسون میں آلریڈی مونسون کا سیزن ہوتا ہے. تو جب آپ چاند کی حالت دیکھیں گے اور سمندر کو دیکھیں گے تو اچھا, اب آپ اگر چاند کی پہلی یا دوسری تاریخ کو سمندر پہ جائیں اور میں آپ سے کہوں کہ ظفر صاحب یہ ابھی آپ 2 ہفتے کے بعد آئیں گے نا, تو پانی جو اتنا پیچھے ہے نا یہ آگے تک آیا ہوا ہوگا اور بہت شیکی ہو رہا ہوگا, بہت زیادہ ہل جل ہوگی اس کے, یہ علم غیب نہیں ہے. تو یہ غیب نہیں ہوا. آپ بولیں گے, آپ جب 2 ہفتے کے بعد جا کے دیکھیں گے تو پانی اس میں مطلب بہت زیادہ اس میں وہ ہوگا, تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو غیب کا علم ہے؟ نو, یہ مشاہداتی علم ہے. تو ہر مہینے آپ دیکھ رہے ہیں, ہر مہینے دیکھ رہے ہیں کہ چاند جب پورا ہوگا تو پانی میں مد و جزر پیدا ہوگا. بالکل صحیح, صحیح ہے. ایک ٹرین ہے, کوئی سی بھی ٹرین آپ لے لیں, کوئی بھی ایک ٹرین ہے, وہ روزانہ 3 بجے کہیں سے گزرتی ہے کسی اسٹیشن سے. میں آپ کو بولوں کہ آپ نے 2:30 بجے وہاں چلے جانا ہے, 3 بجے وہاں پہ ٹرین آئے گی, ٹھیک ہے نا. یہ والی ٹرین 3 بجے وہاں سے گزرے گی, تو ٹرین کا گزرنے کا ایک ٹائم ہے, ٹرین وہاں پہ 3 بجے ڈیلی وہاں سے گزرے گی. بالکل صحیح, مشاہدہ ہے. جی. تو اب وہ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو کیا غیب کا علم ہے کہ 3 بجے ٹرین آئے گی, آپ بولیں گے یار روز اس کا یہی ٹائم ہے, یہ اس ٹائم پہ یہاں پر آتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ایسی سیارگان کا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے شمس کا فرمایا ہے کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا, کہ وہ اپنے مقرر کردہ راستے پہ چلتا چلا جاتا ہے. ایسے تمام سیارے جو ہیں وہ ان کی اپنی اپنی رفتاریں ہیں, وہ اپنی اپنی رفتار سے گردش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, اپنی اپنی رفتار سے گردش کرتے ہیں, اور وہ گردش اس طرح سے ہے کہ ہر سیارے کی اپنی ایک اسپیڈ ہے. صحیح ہے نا. اب روڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو ہر گاڑی کی اپنی ایک اسپیڈ ہوتی ہے, سب ایک اسپیڈ سے نہیں جا رہی ہوتی ہیں. تمام ٹریفک ایک اسپیڈ سے چل رہا ہے, تمام جو ٹریفک ہے نا وہ 40 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے, نہیں, تمام ٹریفک جتنا بھی ہے نا, چاہے وہ ٹرالریں ہوں یا ڈفرینٹ ویریشنز ہوتی ہیں, رکشا ٹیکسی ہو, کاریں ہوں, جیپس ہوں, تو وہ جناب ساری 80 کی اسپیڈ سے چل, نہیں, سب کی ٹرک الگ اسپیڈ سے چل رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ اسپیڈ لمٹ لکھی بھی ہوتی ہے, ہیوی وہیکل کی الگ لکھی ہوتی ہے, لائٹ وہیکل کی الگ لکھی ہوتی ہے, پھر بھی اس میں ویریشن ہوتی ہے. ہاں, تو مطلب وہ اس سے زیادہ کراس نہیں کر سکتے نا, بالکل بالکل لمٹ ہوتی ہے. اچھا, چونکہ خمسہ متحرہ جو ہیں اس میں وہ رجت بھی کرتے ہیں, مطلب پیچھے بھی ہٹتے ہیں, تو اس میں ویریشن آتی ہے, پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ سلو ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب رجت ختم ہوتی ہے تو وہ پھر آگے بڑھتے ہیں, تو اسپیڈ آہستہ 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 پکڑتے ہیں, ایک دم نہیں, چوتھا گیئر لگ کے ایک دم نہیں بڑھ جاتے. بالکل صحیح. تو اب وہ رجت ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں, جو شمس ہے, سورج جو ہے نا, شمس کا کیا ہے کہ
ہم نے کہا کہ شمس جو ہے نا اس کو رجت نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کہ والشمس تجری لمستقر لہا، وہ اپنے مقرر کردہ راستے پہ وہ چلتا رہتا ہے، اس کو پیچھے نہیں آنا، وہ پیچھے نہیں آئے گا. لیکن خمسہ مطہرہ کے بارے میں سورہ تکویر میں آیا کہ وہ پیچھے آگے بھی آئیں گے پیچھے بھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آگے بھی جائیں گے پیچھے آئیں گے. اچھا وہ ہے کیوں؟ اس طرح سے کہ سورج کی اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک ریڈیشن ہے، اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور کشش ہے اس کی جو ایک تمام، کیونکہ تمام سیاروں کی ایک اپنی اپنی نا میگنیٹک فیلڈ ہے، اور وہ اسی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرانے سے باز رہتے ہیں. جب قیامت آئے گی تو بیسیکلی کیا ہوگا کہ یہ سارے آپس میں وہ کر جائیں گے، ٹکرا جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور وہ سارا پھر وہ ایک الگ وہ ہے. لیکن بالکل جب کوئی بھی پلانٹ جو اس کی جو اپنی اسپیڈ ہے، اب مثال کے طور پہ یہ سورج چل رہا ہے اور یہاں سے آپ کہہ لیں کہ جوپیٹر آ رہا ہے، مشتری آ رہا ہے، تو یہ اپنے راستے میں نا یہ ایسے چل رہا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کی اسپیڈ زیادہ ہے، یہ ادھر آ رہے ہیں. اب جب مشتری جو ہے نا وہ اپنی اسپیڈ اور اپنے والیوم اور اس کے حساب سے جب وہ سورج سے اتنے فاصلے پہ پہنچے گا تو اس کی اسپیڈ ایک دم ماند پڑ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے نا. تو وہ ایسے الٹا نہیں ہو جائے گا جو ہم کہتے ہیں نا پریشانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں میرے ستارے الٹے چل رہے ہیں. ستارہ کوئی الٹا نہیں ہو جاتا. الٹا بیسیکلی اس سینس میں جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں. تو اب یہ آگے بڑھ رہا تھا نا، اب یہ سورج کو دیکھ کے سلو ہو گیا، لیکن اس کی جتنی پاور تھی نا، یہ جتنا شیئر تھا، یہ اتنے حساب سے اب جو چھوٹا سیارہ آئے گا نا وہ زیادہ دور سے سلو ہو جائے گا. مطلب یوں سمجھ لیں جیسے آپ کسی کوئی بدماش ہے نا مثال کے طور پہ، اور ایک کوئی عام بندے ہیں تو وہ پہلے جا رہے ہیں ادھر، وہ اس کو دیکھ کے ایک دم سلو ہو جاتے ہیں. نہیں ہم تو مطلب مطلب اس کے حساب سے اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ہر سیارہ اپنے الگ ڈسٹینس سے اس سے رجت پکڑتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہر سیارہ اپنے الگ ڈسٹینس سے رجت پکڑتا ہے. بالکل صحیح. مشتری کا رجت کا ڈسٹینس الگ ہوگا، زحل کا الگ ہوگا. مشتری یہاں سے رجت پکڑی ہے، زحل یہاں کے پکڑے گا، وہ اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اب مریخ ہے، وہ اس سے چھوٹا ہے مشتری سے، تو وہ تھوڑا اس سے زیادہ فاصلے پہ رجت پکڑ لے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح عطارد ہو گیا اور یہ دوسرے ہو گئے. تو شمس کے نزدیک ایک مخصوص لمیٹڈ اور اسپیسیفائڈ ڈسٹینس پہ جب کوئی پلانٹ پہنچے گا تو وہ رجت پکڑ لے گا اور اس کو اس کی اسپیڈ مدھم ہو جائے گی، سلو ہو جائے گی، اور ہم کہتے ہیں کہ مطلب ستارے الٹے چل رہے ہیں. تو بیسیکلی رجت یہ ہوتی ہے، میں نے ٹیکنیکل جو آپ کو جی بالکل کلیئر ہے. سورج اپنے مقرر کردہ راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، بالکل کلیئر، وہ پیچھے نہیں آئے گا، وہ جا رہا ہے، وہ جاتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جو موومنٹ چل رہی ہے نا، یہ جو گھوم رہے ہیں اپنے مدار کے اندر، یہ اس میں جا کے سلو ہو جاتا ہے اس کے سامنے جا کے. سورج کے نزدیک جب جب پہنچتے رہیں گے. اب یہ سلو ہوا تھا نا، یہ سلو ہوتا چلا گیا، لیکن سورج اپنی وہی 80 کی اسپیڈ سے جا رہا تھا، وہ جا رہا ہے. صحیح ہے نا. لیکن یہاں پہ جو پلانٹ سلو ہوا تھا وہ جب ایک مخصوص ڈسٹینس بڑھ گیا تو پھر واپس اپنی اسپیڈ میں اس نے اپنی اسپیڈ پہلے سیکنڈ گیئر لگایا، پھر تھرڈ گیئر. یہ گیئر اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں کہ وہ ایک دم سے نہیں دوبارہ بڑھ جائے گا. ایک دم سے اپنی جو اس کی اسپیڈ سیٹ تھی کہ یہ 50 کلومیٹر پہ جائے گا، مثال میں مثال دے رہا ہوں. جی تو اس پہ ایک دم سے نہیں آ جائے گا. وہ مطلب پہلے سیکنڈ گیئر میں مطلب تھوڑی سی اسپیڈ بڑھائے گا، پھر تھرڈ گیئر میں بڑھائے گا، اس طرح سے کر کے تھوڑا تھوڑا گریجولی وہ بڑھائے گا، اور پھر ایک بار اپنی ایکچوئل اسپیڈ پہ آ جائے گا جس پہ کہ وہ تھا. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا ڈیفائن کیا آپ نے. اس حوالے سے میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو ذائچہ بنتا ہے کسی کا بھی ذائچہ، یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کی اجازت چاہتا ہوں اور واپس آ کے یہاں سے پھر انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور واپس آ کے کامران خان صاحب سے جانتے ہیں کہ ذائچہ کس طرح سے بنتا ہے. ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں کامران خان صاحب کے پاس اور جانتے ہیں کہ ذائچہ کس طرح سے بنتا ہے. جی کامران صاحب بتائیے گا ذائچہ کے حوالے سے، کسی بھی انسان کا ذائچہ جو بنتا ہے اس حوالے سے. دیکھیے ذائچہ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ذائچہ آپ کے بروج، آپ کے ذائچے میں جو 12 گھر ہیں اور جو خمسہ مطہرہ اور شمس و قمر، ان کا کمبینیشن ہے پورا. اوکے ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے تذکرہ کیا دائرۃ البروج کا شروع میں، کہ دائرۃ البروج ایک چیز ہوتی ہے جو بیسیکلی دائرۃ البروج کہتے ہیں تمام یہ جو سیارے ہیں ان کی گزرگاہ ہے. اوکے. وہ جو گزرگاہ جس سے وہ گزرتے رہتے ہیں اور ایک سرکل میں روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ جو گزرگاہ ہے سیارگان کی، وہ دائرۃ البروج کہلاتی ہے. صحیح. اچھا، اب دائرۃ البروج میں کیا ہوتا ہے کہ وہ دائرۃ البروج 360 ڈگری کا ہے، جس کے لیے قرآن کریم میں رفیع الدرجات کا ورڈ استعمال ہوا ہے. رفیع الدرجات کا مطلب ہو گیا 360 درجے. رفیع کے اگر آپ اعداد نکالیں، علم الاعداد جو لوگ جانتے ہیں 360 بنتے ہیں، وہ نکال سکتے ہیں کہ رفیع کے جب اعداد نکالیں گے تو 360 بنتے ہیں، اور درجات رفیع الدرجات 360 درجے. مطلب یہ سمپل سی بات ہے.
لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، نو ڈاؤٹ کہ 360 درجات. ہاں تو 360 درجوں کو جب آپ 12 کو تقسیم کرتے ہیں 12 گھروں میں تو 30 ڈگری کا ایک گھر بنتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو 12 کیا 36 مطلب نا. تو 30 ڈگری کو اگر آپ 12 کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو 360 درجے بنتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. 30 × 12 316. تو دائرۃ البروج جو ہے وہ 12 بروج پہ 30 ڈگری کے حساب سے ڈیوائڈ ہوا ہے. 30 ڈگری کا ایک برج ہے. بالکل صحیح. ٹوٹل کتنے برج ہوتے ہیں؟ 12 برج ہیں. ان کا کوئی حاکم بھی ہوتا ہے؟ حد سے گھر ہے نا. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں یہ گھر ہے تو اس گھر کا کوئی مالک ہوگا. بالکل ایسے ہی بروج کا ہے. بروج کا ایک مالک ہوتا ہے. ہر بروج کا وہ حاکم سیارہ کہلاتا ہے اس کا. اچھا وہ حاکم سیارہ. ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے نا. چاہے وہ گھر کرائے پہ اٹھایا ہوا آپ نے. دیکھیں کرائے کا بھی کیا کانسیپٹ ہے. گھر کسی اور سیارے کا ہے لیکن اس میں آیا ہوا کوئی اور سیارہ ہے گزرتے وقت. جی. تو کرائے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مالک مکان کوئی اور ہوتا ہے لیکن کرایہ دار کچھ ٹائم کے لیے اس نے کسی اور. تو حاکم سیارے کی اپنی ایک ویلیو ورتھ ہوتی ہے. سیارے کی ظاہر ہے اپنی ویلیو اپنے گھر اور بروج کے اور ذائچے کے حساب سے بالکل ہوتی ہے. اور جتنا اہم وہ گھر ہوگا اس کے حاکم کی اتنی ہی ویلیو ہوگی, اتنا زیادہ وہ ہوگا. مثال کے طور پہ جو سعد اکبر سیارہ ہے وہ مشتری ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. سعد اکبر تمام سیاروں میں سب سے بہترین سب سے زبردست جو سیارہ ہے جس کی خصوصیات اور جس کی وہ چیزیں ساری تو وہ مشتری ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ کی بات کے ذائچہ. جی. تو میں نے بتایا کہ دائرۃ البروج 12 حصوں پہ تقسیم ہے 30 ڈگری کے حساب سے جو دائرۃ البروج کہلاتا ہے. اور قرآن میں اس کے لیے رفیع الدرجات کا ورڈ استعمال ہوا ہے اور 12 بروج بنا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور بروج وہ چیز ہے جس پہ میں نے کہا کہ والسماء ذات البروج کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے آیت وہ ہمیں بتائی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی اہمیت کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کا ذائچے یا بروج کا قرآن سے ثابت ہونا وہ ایک ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کسی بندے کی پیدائش ہوتی ہے, جب کسی بھی بندے کی پیدائش ہوتی ہے, کسی بچے کی, نومولود ایک بچہ نوزائیدہ, تو اس ٹائم پہ سیاروں کی جو پوزیشن ہوتی ہے دائرۃ البروج میں کہ کون سا سیارہ کون سے برج سے گزر رہا ہے اور کتنے درجے پر ہے, کون سا سیارہ کس برج سے گزر رہا ہے دائرۃ البروج اور کتنے اینگل پہ کتنے درجے پہ موجود ہے نا اس وقت پیدائش کے وقت. یوں سمجھ لیں کہ جیسے اس کی ایک تصویر کھینچ گئی. بالکل صحیح. اب وہ جو اس کی پوزیشن پیدائش ہوتے وقت جو پوزیشن تھی نا وہ ساری زندگی اس پہ اثر کرے گی. اوکے. اس کا اثر ساری زندگی اس پہ رہے گا. صحیح. تو اب اس ٹائم پہ مثال کے طور پہ اب میں یعنی کہ کہہ سکتے ہیں لک, گڈ لک, بیڈ لک کیا اس سے لنک کرتی ہے؟ ہاں اس میں. اچھا یہ بہت زبردست سوال ہے. جی اس کا میں یاد رکھیے گا, مجھے بتائیے گا. میں تھوڑا جی جی پلیز دوبارہ پوچھے گا. جی پلیز. اچھا اس طرح سے کہ مثال کے طور پہ جب پیدائش ہوئی تو میں نے آپ کو کہا کہ ہر جتنے بھی کل امورات ہیں دنیا کے نا وہ اس سے متعلق ہیں, ذائچے کے 12 گھروں سے متعلق ہیں. اب جیسے میں نے کہا کہ آمدن آپ نے دیکھنی ہے تو آمدن جو ہے نا وہ دوسرے گھر سے متعلق ہے. صحیح. اچھا میں نے جتنے بھی ایسے لوگوں کے ذائچے لگائے جو بہت ویل آف تھے نا, مطلب میں کہوں کہ یا تو ارب پتی تھے, ملینئر تھے نا, اور یا پھر اس سے بھی اوپر تھے, میں نے ان کے ذائچوں میں ایک چیز بڑی کامن دیکھی, لازمی دیکھی. جتنے بھی ملینئر اور بلینئر ہیں نا ان کے دوسرے گھر میں مشتری ہے. اوہ آئی سی. ٹھیک ہے. ہر کسی کے میں نے جتنے ذائچے لگائے, میں نام کسی کا نہیں لے سکتا. جی بالکل بالکل کنٹینیو. تو میں نے جتنے بھی ذائچے اس طرح کے لوگوں کے لگائے جو مطلب بہت ویل آف تھے, بہت ویلتھ وائز بہت اسٹرانگ تھے. ٹھیک ہے نا. مطلب کروڑ پتی نہیں, مطلب وہ ارب پتی یا اس سے اوپر تھے. تو آپ یقین کریں کہ ان کے دوسرے گھر میں مشتری ہے. صحیح ہے. تو مشتری جو ہے نا وہ اب جیسے میں نے کہا کہ کل امورات 12 گھروں پہ منقسم ہیں, اس طرح سے سیاروں پہ بھی معاملات منقسم ہیں, اس طرح سے بروج پہ بھی معاملات منقسم ہیں. صحیح. اچھا اب مشتری ہے جیسے مال, اولاد اور اس طرح سے چیزیں دیکھنی ہے نا وہ مشتری کے ذریعے دیکھی جاتی ہیں. جیسے 5واں گھر اولاد سے متعلق ہے. اب اگر مشتری اسٹرانگ ہے 5ویں گھر میں موجود ہے تو لازمی سی بات ہے اولاد بھی ہوگی, بیٹے ہوں گے, مطلب وہ اس کو پوزیٹو کرنا پڑتا ہے, لیکن میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. جی مطلب اس کو تو مشتری جب دوسرے گھر میں ہے نا تو وہ بندہ اپنی بلوغت سے پہلے ہی اس کے اوپر مطلب سمجھ لیں کہ آمدن کا وہ دولت مہربان ہو جائے گی. جب تک کہ وہ ابھی سمجھداری کو نہیں پہنچا ہے تو اس کے والدین پہ اس کا افیکٹ آئے گا, مطلب وہ اس کے والد کی آمدن میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہ رزق وہاں سے جاری ہو گیا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. رزق وہاں سے جاری ہو گئے.
اب یہ کہ وہ چونکہ ابھی خود اس قابل نہیں ہوئے، ابھی اس نے ہوش نہیں سنبھالا ہے صحیح طرح سے، لیکن جو گارجین ہے اس کے ساتھ اس کے تھرو آنا اسٹارٹ ہو گیا. سنا ہوگا نا کہ فلاں بندہ کہتا ہے کہ جی میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس سے میرا اللہ تعالیٰ نے میرے یہ راستہ کھول دیا، جی جی، میری جاب میں میرا انکریمنٹ بہت اچھا ہو گیا، میری پروموشن ہو گئی، بالکل میرا بیٹا پیدا ہوا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. جی جی جی، تو اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں خود بھی مطلب بالکل 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 ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی، ہوتا یہی ہے کہ جب آپ مطلب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس ٹائم پہ اگر مشتری دوسرے گھر میں موجود ہے تو وہ جو آمدن وہاں سے جاری ہو گئی، جو رزق جاری ہو گیا، وہ والدین کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے والد کو آنا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ اس قابل ہوتا ہے. میں پرسنلی ایک بچے کی مثال دیتا ہوں. جی جی، وہ بچہ میرے ساتھ ہوتا تھا، کہیں پہ ہم کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ میرے ساتھ ہوتا تھا میری ہیلپ کرنے کے لیے. وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی اس کی 18-19 سال ایج تھی، تو اس نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھول لیا تھا، شناختی کارڈ اس کا بن گیا تھا. 18-19 سال میں کوئی بندہ مطلب بچہ کاروبار نہیں کر رہا ہوتا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا، مطلب تھوڑا 24-25 سال میں آگے کہیں تھوڑا سا سمجھداری صحیح معنوں میں آتی ہے، 18-20 سال میں بچہ ہی ہوتا ہے ایسے ہی. تو اس کے بینک اکاؤنٹ میں نا لاکھوں روپیہ پڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور مجھ سے کہتا تھا کہ سر میرا بینک اسٹیٹمنٹ چیک کریں. تو میں اس کو کہتا تھا کہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارا بینک اسٹیٹمنٹ. کہتا سر دیکھیں تو صحیح. تو تھا کیا، اس کے ذائچے میں نا مشتری دوسرے گھر میں پڑا ہوا تھا. اوکے، اچھا، اب اس کو اپنی جب وہ 16-17 سال کا ہی تھا تو اس کو یہ ہیکنگ وغیرہ کی چیزوں میں ایک چیز بنانی آ گئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں جب یہ جو وائرس وغیرہ بناتے ہیں نا ہیکنگ کرنے کے لیے، جی جی جی، تو اس میں جب وائرس آپ بھیجتے ہیں تو کہیں پہ بھی بھیجتے ہیں وہ اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. تو وہ اس کو ایک سافٹ ویئر ایسا بنانا آ گیا تھا جو اس کو ریپ اپ کر دیا کرتا تھا اس وائرس کو، پھر وہ کوئی بھی اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اوکے، وہ فائل چلی جاتی تھی. اس نے ہیکنگ کے فورمز پہ اپنا وہ لگا دیا کہ جی میں جو بھی ہیکرز ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور میں اس کو ریپ اپ کر کے دوں گا، مطلب اس طرح سے، اور وہ پھر وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا تو ان کی ہیکنگ آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس کا پھر وہ اس کو پے کرتے تھے، وہ ڈالرز میں آتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اس کی ایج کیا تھی، 18-19-20 سال، اور اسی ایج میں اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپیہ پڑا ہوتا تھا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اور بھی جتنے اس طرح کے میں نے ذائچے لگائے جس میں مشتری دوسرے گھر میں یہی سچویشن تھی. اچھا، اس میں ایک بڑی مزے کی بات ہے، بڑی لاجیکل، بڑی ٹیکنیکل بات ہے. مشتری دوسرے گھر میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشتری اپنی پازیٹیو کنڈیشن میں مستقیم ہے یا رجت میں ہے، وہ پیچھے ہٹنے والی، بالکل بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ اپنی پازیٹیو کنڈیشن میں ہے تو اس کو جائز ذرائع سے آمدن حاصل ہوگی، صحیح ہے. اگر وہ اپنی رجت والی حالت میں ہے مشتری تو اس کو دولت اتنی مل رہی ہوگی لیکن وہ ساری ناجائز ذرائع سے ہوگی، حرام ذرائع سے ہوگی، ٹھیک ہے نا. وہ اسمگلنگ کر رہا ہوگا، کچھ دو نمبر طریقے سے پیسہ آ رہا ہوگا، کام کر رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ ایسا کر رہا ہوگا جو اللیگل ہوگا. بالکل صحیح، اللیگل ذرائع سے دولت حاصل ہو رہی ہوگی، بالکل صحیح، حاصل ہو رہی ہوگی جی، لیکن اللیگل ذرائع سے حاصل ہو رہی ہوگی. بالکل صحیح. اگر دوسرے گھر میں مشتری رجت میں پڑا ہوا ہے تو بالکل صحیح، بالکل صحیح. میں نے اپنا سوال چھوڑا تھا آپ کے پاس، آپ نے کہا کہ بیچ میں مجھے یاد دلائیے گا، بتائیں. وہ ریگارڈنگ دیٹ کہ جو انسان کی قسمت، گڈ لک بیڈ لک، اور آپ بات کر رہے تھے تو اس میں کیا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں انسان کو علوم کے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم میں نشانیوں پہ غور کرنے کا پتہ نہیں کوئی ملٹی ٹائم اس میں قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں، اس میں نشانیاں لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کو علم حاصل ہو جاتا ہے نا، یا آپ کسی صاحب علم سے پوچھ لیتے ہیں، یا آپ کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ آپ کے لیے، مثال کے طور پہ ایک میں اس کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے 10واں گھر ہے، ذائچے میں 10واں گھر ہے، 10واں گھر جو ہے نا اس سے آپ کے ذریعہ روزگار کا پتہ چلتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا ذریعہ روزگار ذائچے کے 10ویں گھر کے حساب سے ہونا چاہیے تھا کہ آپ مثال کے طور پہ آپ ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ جو ہے نا وہ دیواروں پہ لکھائی کا کام کر رہے ہیں، خطاطی کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو اس میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ وہ چھوڑ کے اور ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر دیں آٹومیٹکلی اس میں سورس بڑھ جائے گا. لیکن چونکہ آپ کے ذائچے میں ہے کہ آپ کی قسمت کھلنی ہی ٹرانسپورٹ کے کام میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، پراپر سورس مل گئے. تو یہی چیز خود خوش قسمتی اور بد قسمتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور آپ نے وہ چیز اڈاپٹ کر لی تو آپ صحیح راستے پہ چل پڑے. آپ بولیں گے یار میں کتنا لکی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ نے کتنے میرے راستے کھول دیے، دیکھو مطلب مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، بہترین بینک بیلنس، جائیداد، پراپرٹی میری دیکھو. تو یہ آپ کہیں گے میں بہت لکی ہوں، بہت خوش قسمت ہوں. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کے لیے سوٹیبل کیا تھا اور آپ نے غلط لائن اختیار کر لی جو کہ ذائچے میں تھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر آپ بولیں گے کہ میں تو دنیا کا سب سے ناکام انسان ہوں، میں بہت بد نصیب ہوں، کوئی کام شروع کرتا ہوں نہیں چلتا، ہر کام کر کے دیکھ لیا آمدن نہیں ہوتی، پھر یہ ہوگا. بالکل ایسے، بالکل ایسے، بالکل ایسے ہے.
بالکل ایسے آپ کو صحیح چیز پتہ چل گئی تو آپ خوش نصیب ہے اور آپ نے اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا. صحیح پتہ چل گیا تو وارے نہیں آ رہے. اس کی بھی مثال دیتا ہوں. اور ایک میرے جاننے والوں میں ایک تھے, ان کی اسٹیٹ ایجنسی تھی, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ اسٹیٹ ایجنسی پہ پورا سال وہ خالی بیٹھے رہتے تھے. کبھی بھی میرا گزر ہوتا تھا یا میں ان سے ملتا تھا تو بیچارے یہی رونا روتے تھے کہ یار مطلب کہیں 4-6 مہینے میں جا کے ایک ڈیل ہوتی ہے, اس میں بھی جو پارٹیاں ہیں دونوں, مالک مکان اور کرایہ دار یا مالک مکان اور خریدنے والا, وہ آپس میں ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں, میرا کمیشن مارا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ سال میں جا کے نا کوئی 2-3 ڈیلیں بمشکل تمام ہوتی ہیں, مطلب میرا کام چلتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور مطلب جب بھی کوئی ایسی ڈیل ہوتی ہے تو وہ پارٹیاں ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں اور مجھے کچھ مل ہی نہیں پاتا. صحیح. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ مطلب ایسٹرولوجی وغیرہ کرتے ہیں تو آپ مجھے چیک کر کے بتائیں, یہ بتائیں کہ مطلب کیا سوٹیبل ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے یا یہ میرے ساتھ کیوں ہے, کسی نے کوئی بندش کرائی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, آپ کا کام نہیں چل رہا, آپ نے غلط لائن اختیار کی ہے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ صحیح لائن کون سی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. یہاں پر کامران بھائی میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہوں گا, بریک کے بعد واپس آ کے ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویور چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں کامران خان صاحب کے پاس اور جانتے ہیں ان سے جو جن صاحب کا ذکر کر رہے تھے اس حوالے سے. جی کامران صاحب. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان صاحب نے پھر مجھ سے کہا کہ جی آپ مطلب میرا حساب کتاب لگائیں, اچھا لگائیں, مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہے. مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کسی نے ان کے اوپر بندش وغیرہ لگائی ہوئی. یس یس. اچھا, میں نے ان سے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کے ان کا ذائچہ وغیرہ لگایا. تو اچھا, اس میں نا ایک بہت اہم چیز ہے جی کہ اسٹیٹ ایجنسی کا جو کام ہے نا وہ کمیشن بیس کام ہے. جی, کہ آپ نے ایک گھر کسی کو دلایا, اس کا جو انسینٹیو ہے, بالکل بائی کیا جس نے بھی پارٹی نے, تو اس کا کمیشن آپ کو ملا. بالکل ایسی ہے, 1% یا 2%. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. آپ نے کسی کو گھر کرائے پہ دلایا تو اس کا جو 1 منتھ کا کرایہ تھا وہ آپ کو ملا. بالکل ایسی ہے. کس کو, جو اسٹیٹ ایجنسی والا ہے. جی ہاں, جی ہاں. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے جابز ایسی ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں, سیل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کال سینٹر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. بالکل ایسی ہوتی ہیں, بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسی بھی ہیں جس میں صرف کمیشن ہوتا ہے, سیلری نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہماری پروڈکٹ ٹوٹل انسینٹیو ہے, جتنی بھی سیل کریں گے اس کا اتنے % آپ. بالکل ایسی, بالکل ایسی. اب ذائچے میں اگر قمر جو ہے, قمر کسی بھی طرح سے متاثر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نحس کسی نظر سے یا کسی نحس گھر میں ہے, جیسے اقرب میں ہے, ٹھیک ہے نا, برج اقرب میں اگر قمر موجود ہے برج اقرب میں, تو وہ سمجھ لیں کہ انتہائی کمزور حالت میں ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ کمیشن کے معاملات قمر سے متعلق ہیں, تو جب وہ کمزور حالت میں ہے نا تو وہ کسی صورت بھی کمیشن والے کو فائدہ نہیں دے گا, ہونے دے گا, نہیں ہونے دے گا. اس کو سوئچ کرنا پڑے گا. قمر کو کیسے سوئچ؟ نہیں, قمر کو نہیں, اس بندے کو اپنی جاب کو سوئچ کرنا پڑے گا. پھر اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا چیز ایسی کرنی چاہیے کہ اس کا وہ آمدن کھل جائے. بالکل. اچھا, بالکل. چونکہ ذائچہ دیکھ کے یہ پتا چلا, یہ چیز سامنے آئی کہ قمر جو ہے وہ کمزور ترین حالت میں ہے, تو کمیشن کے تو اس کو اس میں نہیں کسی بھی اور کام میں فائدہ نہیں ہوگا جس میں کمیشن ملتا ہوگا. رائٹ, ایگریڈ. ٹھیک ہو گیا, ایگریڈ. تو جب یہ چیز طے ہو گئی کہ اب کمیشن کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اور اسٹیٹ ایجنسی کا یہ کام نہیں کر سکتا یہ بندہ, اب ظاہر ہے اس کو یہ بتانا تھا کہ پھر وہ کیا کرے. اچھا, پھر ہم نے اس کے 10ویں گھر کو دیکھا. جب ہم نے اس کے 10ویں گھر کو دیکھا, جب اس کے 10th ہاؤس پہ ہم نے نظر دوڑائی تو ہمیں پتا چلا کہ اس کے جو کامیابی کے جو اس کے راستے ہیں نا وہ اس کو لکوڈ بیسڈ چیزوں میں ہیں. اوکے, جہاں کسی بھی معاملے میں لکوڈ انوالو ہو. اب چاہے وہ کوئی لکوڈ کیمیکل کا کام کرے, چاہے وہ آر او کولڈ ڈرنک کا کام کرے, واٹر کا کام کرے, صحیح ہے. اچھا, چاہے وہ کولڈ ڈرنک ریلیٹڈ کام کرے, سمندری راستے سے, کیونکہ لکوڈ آ گیا, ہاں, کچھ بھی منگوائے سامان کا وہ ایکسپورٹ بالکل ترسیل کا کام کرے, یا مرچنٹ نیوی میں چلا جائے اس کا کام کرے. جی, ٹھیک ہے نا. تو مطلب لکوڈ جہاں انوالو ہو رہا ہوگا نا وہاں اس کو فائدہ کرے گی. اوکے. تو میں نے سارا ڈیٹیل اس کو اسٹڈی کیا, سارا دیکھا, پھر میں نے اس کا وہ نکالا. تو پھر میں نے نا اس کو جا کے اور وہ سارا دیا. میں نے کہا دیکھو تمہارا جو ہے نا اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو میں اسٹیٹ ایجنسی کا کام, اچھا وہ بہت عرصے سے کر رہا تھا, بہت عرصے سے, لیکن اس کا یہی رونا تھا کہ یار میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں لیکن میں پنپ نہیں پایا, اس میں کام میرا بنتا نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی اس وجہ سے نہیں بنتا کیونکہ ذائچے میں تمہاری جو چیز آ رہی ہے اس میں تمہیں کمیشن بیس کوئی بھی کام فائدہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے, فیلڈ سوئچ کرنی پڑے گی. تو پھر اس میں آپ کے پاس نا ایک فیلڈ نہیں ہوتی ہے. جب آپ 10ویں گھر کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کے ملٹیپل آپشن ہوتے ہیں, آپ یہ کریں تب بھی, یہ کریں تب بھی, یہ کریں تب بھی, تو آپ کو اس میں فائدہ ہوگا. جی, صحیح ہے.
تو 10वें گھر سے میں نے اس کو دیکھ کے بتایا کہ تمہارا نا لکوڈ میں سب سے زیادہ جو امپروومنٹ آ رہی ہے نا وہ لکوڈ کے کام میں آ رہی ہے. صحیح ہے نا, کہ تم یا تو کیمیکل کا کام شروع کر دو, جو ڈرمز ہوتے ہیں مختلف انڈسٹری میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہوتے ہیں, کیمیکل کے ڈرمز آتے ہیں, لکوڈ کیمیکل کے, جی 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 بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, تو وہ پرووائڈ کرنا شروع کر دو. یا تم جو ہے میں نے کہا ایسا کر لو کہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ رکھ لو, پانی کی بوٹل رکھ لو, آر او پلانٹ وغیرہ لگا لو, کچھ بھی آر او پلانٹ لگا لو. میں نے یہ ساری باتیں اس کو بتائی جی. تو میں نے کہا تمہیں یہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا, یہ اسٹیٹ ایجنسی کا ہے, یہ تمہارا نہیں چلنا, یہ باہر ہے, کنفرم ہے بالکل صحیح. خیر انہوں نے میرے کہنے پہ نا میری بات مانی, انہوں نے میرے کہنے پہ وہ سارا وہاں سے اپنا فرنیچر سارا نکال کے اندر ریکس بنوائے, سارا کچھ کیا. پھر انہوں نے اس میں اچھا اس وقت بھی پاکستانی, میں کافی تھوڑی سی پرانی بات بتا رہا ہوں, یہ ابھی بائیکاٹ وغیرہ سے پہلے کی, تو اس وقت بھی پاکستانی کولڈ ڈرنکس تو آ رہی تھی, بس لوگ لیتے نہیں تھے, لیکن اس نے پاکستانی کولڈ ڈرنکس رکھی, منرل واٹرز کی بوٹلز رکھی, چھوٹی بڑی ہر سائز کی, اور اس نے ٹوٹل لکوڈ رکھا سارا. گڈ. کچھ ہی مہینوں میں آپ یقین کریں کہ میں رات کو 1 بجے بھی اگر وہاں جاتا تھا نا, کبھی ادھر سے گزر رہا ہوتا تھا, تو وہ اپنی شاپ بند نہیں کر پا رہا ہوتا تھا, اس کے بعد رش ہوتا, رننگ بزی. صحیح ہے نا, اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں. بے شک بے شک, کہ آپ کو صحیح چیز پہ صحیح لائن پہ لگا دیا نا, تو وہ آپ کی خوش قسمتی بن. وہ کہتے ہیں نا چوٹ صحیح لگ جائے, صحیح جگہ پہ اگر تھوڑا لگ گیا نا تو وہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ ایک ٹریک پہ چل رہا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا میرے اوپر کسی نے کچھ کرا دیا ہے. اب دیکھیں اس نے کسی سے کوئی روحانی علاج تو نہیں کرایا, نو, کہ وہ عامر صاحب نے بتایا ہو کہ تمہارے پاس جادو ہے, کسی نے بندش لگا دی ہے تمہارے کاروبار پہ, کچھ بھی ایسا نہیں. میں نے اس کو صرف ایک صحیح لائن بتا دی کہ تمہیں کمیشن کا بیس کوئی بھی کام فائدہ نہیں کرے گا, جو کام بھی کمیشن بیس ہوگا اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا, کبھی نہیں ہونا. بالکل صحیح, کیونکہ تمہارے ذائچے میں کمر انتہائی کمزور حالت میں پڑا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم اگر لکوڈ کا کام شروع کر لو تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. اس نے میری بات مانی, اس نے لکوڈ رکھ لیا, اور 2 سے 3 مہینے میں میں نے دیکھا کہ وہ دکان اس کی بھر گئی ماشاءاللہ سے. اور اس کے بعد وہ ابھی بھی وہ یہ کام کر رہا ہے, اور ابھی بھی اس کی دکان رات کو دیر تک کھلی ہوتی ہے, اور اس نے اور بھی چیزیں اپنی بڑھا لی ہیں لکوڈ بیس. گڈ. ساری کی ساری لکوڈ میں فائدہ تھا, اس لیے گڈ. اب کسی کو میں کہوں کہ تمہیں ٹرانسپورٹ میں فائدہ ہے, وہ کر کچھ اور رہا ہو, وہ لکوڈ کا کام کر رہا ہو, تو میں بولوں گا لکوڈ کے کام میں تمہیں فائدہ نہیں ہے, ذائچے میں نہیں آ رہا, تو تم ٹرانسپورٹ کا کام کرو, یا تم مطلب کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرو. تو جو بھی جو ذائچے میں صحیح چیز آ رہی ہوگی وہ دیکھ کے وہ آپ کو بتائی جائے گی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا, اور یہی چیز بیڈ لک گڈ لک میں بن جاتی ہے. بالکل صحیح. کمل بھائی اس میں اگر کہیں پر یہ تو ہو گیا کہ اس نے وہ کر لیا, کسی کا سٹار جس طرح سے آپ بتاتے ہیں کہ وہ کسی ایسے گھر کے اندر موجود ہے اور جہاں پر جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا, کرائسس یا ایسا کچھ ہے, اور اس کے وہ کچھ ڈیز کچھ عرصہ کچھ ایسا ہے جو بیڈ کرائسس میں جا رہا ہے, تو اس میں کچھ امبریلا کے پوائنٹ لائک ایک مثال آپ نے دے دی کہ بارش ہو رہی ہے, تو بارش نے تو نہیں روکنا, سٹار نے تو اپنا کام کرنا ہے, بارش تو نہیں روک سکتے, ہاں, لیکن وہ اپنا کوئی اس طرح سے کر سکتے, پروٹیکشن روحانی ہیلپ نہیں دیتی جی, آپ کو پروٹیکشن کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہے کہ بھائی بارش تو ہوگی, اولے تو گریں گے, لیکن آپ نے نا اوپر امبریلا لے لینی ہے, امبریلا لے لینی ہے. آپ نے مطلب کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کل بارش ہوگی, ٹھیک ہے نا, صبح مثال کے طور پہ ذائچے سے پتہ چلتا ہے, آپ کو ذائچہ لگا کے کہ کل بارش ہوگی, یا آپ کو ویسے ہی پتہ چلتا ہے کہ بارش ہوگی, تو آپ جو ہے نا صبح جب نکلیں گے آفس جانے کے لیے تو آپ ایک امبریلا ساتھ لے لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ڈاکومنٹس بھیگنے سے بچ گئے, چیزیں آپ پروٹیکٹڈ ہو گئے, کچھ نہ کچھ کور اپ ہو گئے. آپ کو بتایا کہ جی کل کڑاکے کی سردی پڑے گی بہت زیادہ نا, تو آپ نے بلینکٹ نکال لی ہے, سردی کے ہونے کو نہیں روک سکے آپ جی, لیکن بلینکٹ نکالنے سے کیا ہوا کہ بلینکٹ آپ نے اوڑھ لیا تو آپ سردی سے محفوظ ہو گئے. بالکل ایسے, سردی پڑ رہی ہے, بالکل ایسے, بالکل ایسے, بالکل ایسے, سیف ہو گئے. اچھا, اب آپ کے آتے ہیں آپ کی اس بات کی طرف کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو اس کو صدقات کے ذریعے, ہاں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک جیسے ایک سیارے کی مثال دیتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرے ذائچے کے اندر زحل جو ہے, سیٹرن جو ہے نا, وہ نحس حالت میں ہے, بیڈ کنڈیشن کے اندر موجود ہے, یا رجت میں ہے, کہاں پہ, پیدائش میں. جی ہاں. اب جب پیدائش میں ہے نا تو اس کا اثر وقتاً فوقتاً جب اس کا دور آئے گا نا, افیکٹ ہوگا اس کی, جو ہم ہندی والے دشا بھی کہتے ہیں اس کو, تو جب اردو میں ہم کہتے ہیں دور چلتا ہے نا, سیاروں کا دور چلتا ہے, تو جب اس سیارے کا دور جب بھی آتا رہے گا, صغیر آئے گا, کبیر آئے گا, کبائر آئے گا, جب بھی آئے گا نا, تو آپ کے اوپر پریشانی ہے, رگڑا لگے گا, ہاں, کچھ نہ کچھ آپ کو نا پرابلم فیس کرنی پڑے گی. بالکل صحیح. تو کیا ہوگا, تو یہ ہوگا کہ چونکہ وہ پیدائش والے میں تھا نا, تو اس کا جو اب زحل ہے, زحل کا دن ہفتہ ہے, اب ہر ہفتے کے دن کا معمول بنا لیں کہ آپ نے نا دور کا آپ کو نہیں پتا کہ کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا, اس چکر میں آپ کہاں پڑیں گے. آپ ہر ہفتے کو کالی ماش یا کالے رنگ کی کوئی بھی چیز وہ جو ہے نا وہ صدقہ کرنے کا معمول بنا لیں, اس طرح کا صدقہ دے دیں, تو وہ آپ صدقہ کر دیں تاکہ تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے. سیارے کے حساب سے آپ کے اوپر سے صدقہ ہوگا, تو پھر صدقات خیرات جو ہے نا وہ آپ کے اوپر سے اس پریشانی کو اچھا کامران صاحب, یہ جو ہے نا ایکچولی مجھے نہیں لگ رہا کہ اس ایک ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو کور کر
پائیں گے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ہمارے اور ویورز کے رہ گئے جو کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کے جائیں, کیونکہ ایسٹرالوجی ایک ایسا انٹرسٹڈ سبجیکٹ بھی ہے اور ہر بندے کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. ہر انسان کے نیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کے کرائسس کے پوائنٹ آف ویو سے, حالات کے لحاظ سے ہر بندہ جاننا چاہتا ہے. کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اور یہ جانیں گے ہم کہ سٹارز کس کا کیا سٹار ہے, سٹارز کیسے بنتے ہیں, سٹارز کا ہوتا ہے کیا ہے, ڈیٹ آف برتھ سے کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, ایسٹرالوجی میں اس کو کیسے کنورٹ کرتے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہماری ایسی رہتی ہیں جو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رکھیں گے. تو لاسٹ میں جو آج ہم نے ایک انٹرو دیا ہے ایسٹرالوجی کا, وہ اور اس کو سمرائز کر کے اگر ود ان فیو سیکنڈ آپ ہمارے ویورز کے لیے کچھ بتا سکیں. اصل میں تو یہ انٹرو بھی نہیں تھا, یہ تو مطلب ابھی ہم صحیح معنی میں اس ٹریک پہ چڑھے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ایگریڈ. یہ تو بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے علم نجوم کا جو لوگ اس کو غیب سے جوڑتے ہیں, جی تو ہم اس کو ڈیفائن کر سکیں, اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ غیب نہیں ہے, ایگریڈ, اور سیاروں کی مستقل نقل و حرکت کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے جو بھی احکام لگائے جاتے ہیں وہ سائل کو بتائے جاتے ہیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو ویورز کے لیے یہ کہ ایک تو برائے مہربانی اس کو غیب سے جوڑنا چھوڑ دیں کہ یہ غیب نہیں ہے, بالکل صحیح بھی نہیں ہے, یہ مشاہداتی علم ہے. بالکل صحیح. اور آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں, اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں. اس سے آپ کو آپ کے گڈ اور بیڈ پتہ چلیں گے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے, آپ کر کیا رہے ہیں, اور کیا چیز ہونی چاہیے, کیا بہتر ہے. تو آپ کو اس میں آسانی ہوگی اور مطلب اس میں ایک اچھی ہیلپ ملے گی آپ کو. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ پروگرام میں تشریف آوری کا. ویورز, میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1 یا 2 ایپیسوڈ کے اوپر ہم اس کو اینڈ کر پائیں گے, اور کمران صاحب سے اس لیے میں نے ریکویسٹ کر لی ہے کہ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ, اور مے بی کہ اس کے بعد بھی نیکسٹ ایپیسوڈ کو 2-3 ایپیسوڈ میں ہمیں کور کرنا پڑے, پارٹ 1 کر کے, پارٹ 2 کر کے, پارٹ 3 کر کے. لیٹس سی, آئی ایم شیور دیٹ کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے گا, جو کہ ابھی صرف سٹارٹ ہوا ہے ایسٹرالوجی کے اوپر. کچھ ایپیسوڈز اور ہم کریں گے. اس وعدے کے ساتھ آپ کس سے اجازت چاہیں گے کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. السلام علیکم, اللہ حافظ.